الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المهتدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم الرحمن الرحيم والذين كفروا مسجدا ضرارا وكفرا وتصديقا بين المسلمين بين المؤمنين غير قابل لمن قال الله ورسوله من قبل صل على محمد وعلى آله سورہ توبہ کی جو آیت پڑھی ہے اس میں ارشاد تعالیٰ ہے کہ کبھی کبھی دشمن مقدس چیزوں کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے مسجد زیارہ مسجد بنائی گئی تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، کفر کو پھیلایا جائے، مومنین کے خلاف کروایا جائے، اور جو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والے ان کے پناہ گاہ ہو جائیں۔ یہ مسجد سے کیا کام ہے؟ پناہ گاہ ہے اللہ اور رسول کے دشمن کے۔ آج بھی یہی ممبر حسینی کبھی کبھی مولا حسینی کے خلاف، یہی مسجد مدرسے اور اسلامی کے خلاف دیکھتے یہی دوسری کام۔ ایک مسجد بنائی گئی وہ مسجد زراعت نقصان کرنے والے تھے، اس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے آگ اور آگ لگوا کر اس کو پورا کر گھیر بنایا اور پورے شہر کی جتنی علاقیں سب لگے کسی کے ذہن میں اس کے متبرک رہنے کا تو تصور ہی نہ اتنا بہترین ایکشن ہے رسول اللہ۔ اس لیے آج کوئی مقدس چیزوں کو استعمال کر رہا ہو اس زمانے کی طرح اگر مومنین کے خلاف بے تقاضے پھیلانا، شریعت کو بدل دینا، شریعت میں مداخلت کرنا، کام ہے آج بھی ممبر حسینی پر ہو رہا ہے۔ اس لیے پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ
دیا جائے اور ایسے لوگوں کو مل کر بدل جائے اس سے خود اسلام کو صحیح مشن کو نقصان اس طرح دشمنان نے مسجدوں کو تعمیر کے لیے لگا ہے حقیقی اسلام پر مدرسوں کو وجود میں لایا ہے اور سارے مدارس سے حقیقی اسلام کو پھر وہاں پر ہمارا تصدیق چل رہا ہے وہاں پر ایسے لوگ 10 کلو سے آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد ان سے کسی نے آ کر چار سوال یا رسول اللہ نے اس دنیا کو کیوں پیدا کیا اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا اللہ نے مال کو کیوں پیدا کیا اللہ نے علم کو کیوں پیدا پیغمبر کرام اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے دنیا کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان دنیا کو آخرت کی کھڑکی بنائے اور پھر یہ برقرار ہے تاکہ یہاں آ کر بڑے بڑے مکان بنانے میں اور اچھی اچھی گاڑیاں اور اچھے اچھے دنیاوی مقاصد کو پورا کرنے کو جگہ یہ آخرت کے لیے آپ اس میں جیسا بیج بوئے ہیں ایسی آپ اس لیے دنیا عبرت کی جگہ دنیا آخرت کی کھیتی کے طور پر استعمال کرنے کی جگہ ایک چیز آپ کو مکان بنانا ممکن ہو جائے کیونکہ دنیا آخرت کا کہتے ہیں اور اسی کی طرف قصد کی رہے ہیں جس کے نتیجے کا سب سے بڑا نقصان ہونا ہے اور اللہ نے مال پیدا کیا ہے تاکہ اس کو خرچ کیا جائے اس میں اتنا ہونا کہ مال آگے جمع کر دے اس کو خرچ کرنے کے لیے دیا گیا غریبوں پر یتیم پر ناداروں پر ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے اگر کوئی جمع کر کر کے بینک میں رکھتا ہے وہ تجھے مال کر چکی کا نہ ہو گیا وہ اسی مال کو چھوڑ کر چلا جائے تو کیا فائدہ روز الٹا اس کا چیزوں کا کمانے کا بھی حساب اور اس کو رکھنے کا بھی حساب دینا پڑے گا کسی آپ کے مال سے جو ہے خدا میں صحیح استعمال کرے گا تو آپ کے مال سے ممکن ہے کہ کوئی دوسرا دستہ چلے جائے آپ جانتے ہیں وہ آئے پڑھ یہ سب سے زیادہ آخرت اور پشیمان و شرمندہ سب سے زیادہ پشیمان و شرم ہوگا اس نے اور نعمت مال جمع کر کر اور خرچ نہیں کے لوگ سب سے زیادہ پشیمانی اس کو جہنم کی طرف لے جایا گیا تو راستے میں اس کو کچھ افکار نظر آئے تو فرشتوں سے کہے گا
یہ کچھ ہمارے جانے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں. مجھے بہت ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی. وہ فرشتے کہیں گے ہم کو یاد رکھتے ہیں کہ آپ کو اور زیادہ آپ کی اجازت دیتا ہے. اللہ کی جیسے بات وہاں پر زندان کی طرح ہم نے آزادی ہے. چنانچہ ان کو اجازت ملی. جب وہ بات کریں گے یہ ان سے کہے گا کہ آپ لوگ کچھ ہمیں جانے ہوئے افراد یہ سامنے ٹیم ہوگی کچھ لوگ ہوں گے کہیں ارے بابا آپ نے اپنے بچوں کو نہیں پہچانا. ایسا اور تاریخ ایسا خوف تاریخ جیسا آپ کے بچے ہوئے بیٹھے اور بہن جوان کرے گا تو کہیں گے کہ بھائی یہ کیا ہوا کہ میں تو جا رہا ہوں جانا کے اور تم لوگ گھر جانے یہ کیا چل رہا ہو. اب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنا مال چھوڑ کر گئے. آپ نے تو خرچ نہیں کیا ہم نے کہا خرچ آپ نے جمع کر گھڑی اور اس کو خالی جمع کر رہے ہیں. لیکن جب ہماری بڑی آئی ہم نے پڑوسیوں کو اور رشتے داروں کو اور بیانداروں کو ہم دیتے رہے. تو آپ کے مدد سے اندر اور آپ خود اپنے ہی مدد کرنا کمایا پورے جگر کو لگایا اور پھر کمانے کے بعد خرچ نہ کرنے کا گناہ اور بھی کرنا پڑتا ہے. مستحقین کا حق اپنی قدر باقی ہے. اتنا انسان کو افسوس ہوگا کہ میرے اتنی محنت کی اور نتیجے میرے مال سے میں جہنم میں جا رہا میری اولاد ہے اتنا افسوس ہوتا ہے. اکثر افسوس یہ کیا اس لیے ایک کبھی کھجور بھی انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے غریب کو دے کر کے جائے. اس سے بہتر کہ گوداموں کے گودام مرنے کے بعد اس کے مال سے گوداموں کے گودام ایک کبھی کھجور جو آدھی کبھی ہے وہ بھی اپنے ہاتھ سے دے کر یہ نہیں کرتے انسان آپ خاص طور پر خدا نہ خاص پر اپنی گردن پر خوش لگا رکھتے منوانے ہے وہ واجب صدقہ ہے. اتنی بڑی ذمہ داری اپنے گردن پر دی اور وہ حق خدا حق الناس ادا نہیں کیا لیکن انصاف پکڑو. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر اس کو سارے ادا کی کر دو پھر یہ مال بتا پڑا کرتے اور غریبوں کو نہیں دے پورے طرح پکڑ دے. اس لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ علیہ صلی علی محمد مال کو اللہ نے پیدا کیا خرچ کرنے نہیں بچہ بندہ کرتے اس کو سنبھال کرنے سے جو بگاڑی کرتے ہیں تو جو بگاڑی کرنے کے لیے غریب گناہ کرو اور ایک پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو تاکہ کرتے نہ ہو گئے اس پر جو اللہ نے واجبات کرتے ہیں واجبات کی اللہ نام کو تاکہ تمہارا مان اتنا جام ہوتی ہے مستحقی اور اتنی دعائیں ہیں اور یار اتنا خرچ کر کے کیا اس سے بھی زیادہ دے یہ شہزادی کا مقدر بھی جو
دربار میں لوگ دین سنتے دے پوتے تھے زیادہ اللہ دے چنانچہ تیسرا سوال یہ کیا کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا اور انسان کو خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہم نے جنوں اس کو پیدا نہیں کیا مگر ایک عبادت اس کا ہدف ہے ہمیشہ یہ ہو کہ کوئی نیکی اور نظام ایک الہی کا نظام ہو باقی جو یہ کام ہوتے رہے اس میں کچھ کبھی ہو بھی جائے لیکن اس کے ذہن اور تصور کے وہ یہ نظام ایک الہی والے زندگی کا نام ہے اس کی نیت بھی کوئی بات ہے کہ کام نہ بھی دے سکے تو کوئی بات نہیں نیت کی بات ہے مجھے پتا ہے الہی میں کام اب ادا الہی اس طرح ایک خالی مسکراہٹ کے بھی کے سامنے ایک جگہ ہے دوری مانی یہ اس کی نیت ہمیشہ یہ سب کو میرا ہر قدم ہر پیڑ ہر ایسی کے احساس کی ہوتے جس میں رضائے الہی اس کی فکر ہی ساری رہی ہے تو دیکھا کیا اشارہ کہ اللہ نے علم کو کیوں ہے علم عمل کی اس لیے اگر وہ علم حاصل کرنا عمل نہیں تو اس علم کا کیا ہوگا علم تو بوال جان انسان توجی کر بن جاتا ہے اپنے برائیوں کو توجی کرنا شروع اس لیے فارسی کا مقولہ کہ توجی کرتے رہے گناہ سے یعنی خامخواہ گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کی صحیح توجیہ کرنے کی کوشش کریں یہ توجیہ کرنا گناہ سے بڑی بری چیز ہے تو اس کے بعد انسان کی گناہ صحیح کرنے کی کوشش نہیں گناہ ہو گئے تو نہیں ہے انسان ایک بار توبہ کرے اور پھر راستے پر آ جائے جلینا کرے کوئی گریل نہیں کرے اور دیکھا اپنے آپ کو ہمیشہ کبھی شیطان کو زینت دے رہے تھے ہم برائیوں کو یہ برائیوں کو زینت دے انسان کی اپنی نیت کو آدمی کی نیت کبھی ہوتی شیطان ہمارے غرق ہماری کو بھی کرے عظیم دن مدد میں پیش کرے اور خواہ کو بھی کرے نہیں یہ ہوئی تو سمجھتا ہے کرنے صحیح راست ہے اور یہی غلطی ابو میرے ابو میرے رہے ایک وہ شخص تھا جو اپنے زمانے میں اسلام آنے سے پہلے اور رسول اللہ کا سے مدینہ سے پہلے وہ خود آپ انتظار انتہائی تقوی پرہیزگاری اور سادہ ڈاٹ پہنتے ڈاٹ کا لباس پہنتا تھا پوریا پہنتا تھا ڈوبی جھوپڑی میں رہتا تھا سادہ گزر کرتا تھا بہترین تقریر کیا کرتا تھا بہترین شاعر ہے مجھے مانا پوچھا ہے اب میرے رہا اس کا نام پیغمبر صلی ابو جہل کی طرح اس کا نام بھی راہب سے پیغمبر کا نام ہو گیا فاصل کیونکہ کہا کہ جو ابو جہل کے بارے میں کہا جو علم ہمارے غلط ہو گئے مردوں کو کہا
جائے بناتے جو علم حق کے مقابل میں آتا ہے، جو علم دین و شریعت کے مقابل میں آتا ہے، اور علم کی جو مطابق کیا ہے، اس طرح یہاں پھر تقوی پرہیزگاری دعائی ساری عبادت دنیا و داری یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود اگر اسی کو حق کے مقابل میں استعمال کر رہا ہے، اسی کو شریعت کے مقابل میں استعمال کرتے ہیں، تقوی پرہیزگاری سب سے بڑا فیصلہ ہے اپنے فساد سب سے بڑا فیصلہ ہے اپنے تقوی پرہیزگاری کو دین کے خلاف، اپنے تقوی پرہیزگاری کو جو ہے حقیقت کے خلاف اور حق کے خلاف. ابو عامر فاصل سے یہی غلط ہے، آج سے اس کو ابو عامر راہب نہ کہو، ابو عامر فاصل. کیوں؟ اس لیے وہ رسول اللہ کے مقابلے میں دین کے مقابلے میں ایک مقابلے میں ہم تو مقابلے میں آئے. ہوا کیا کہ وہ پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے اور پیغمبر اسلام کی تعریف کی، اور پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے وہ اسلام کی بڑی تعریف کی. کتابوں پڑھو، اس نے اپنے تقویٰ سے، اپنے علم سے، اپنی تقریروں سے، اپنے شاعری کے لیے سے لوگ اتنا متاثر کیے کہ جب تقریر کا سارا مدینہ جمع ہو کر کسی تقریر سے قومی تاریخ کو اسلام کی صحیح تاریخ کیا، اسلام کی بڑی تاریخ ہے. آپ لوگوں سے دیکھو اسلام اتنا اچھا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ چوری اٹھا کے گناہ کر رہا ہے، اور نہ کو چچا کے گناہ کر رہا ہے، ماں بہنوں کا ریٹ اس ساری چیزیں اسلام کی ہوئے لوگ. لیکن اسلام آنے سے پہلے تو امام سوچ کو پھیلایا چنانچہ اتنا مقدس آدمی، اتنا پرہیزگار پورا قبیلہ اس کی تقریر کی وجہ سے اسلام لے کر آیا رسول اللہ کا مطلب. اب اس کا بیٹا حمزہ، اس کا بیٹا حمزہ اس کو رسول الملائکہ، آپ کو یاد ہوگا جنگ بہت ہوئی ہے تو مدینہ شہر میں اعلان ہوئی کہ دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے، اس نے جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہوئے فوراً میدان آمد ہے. رسول اللہ کے اس زمانے میں فوجیں نے کیا نہیں ہوا، یہی افراد جو رہنے والے ہوتے تھے وہ اپنے گھر میں جو بھی ہتھیار ہوگا اتفاق سے حنظلہ کی شادی ہوئی، اور پہلی رات گزار کے بنانے کے پاس ابھی اس نے جنابت کی انجام نہیں دیا کہ جنابت کو ہو گیا. اب کیا کریں؟ یعنی پیغمبر اگر فوراً پہنچے کوئی ڈاکٹر بھی بڑھے تو بیچارہ اس کو یہ بڑھے میدان میں کسی پوری طرح سے بڑھے تو شہید ہوا تو فرشتوں کا آگے ہو اور ان کے بدن سے پانی بارش سے پانی کے قطرے پڑ گئے. اسلام سے یہ رہی کو اپنے بچے تھے شہید ہے، کسی کے بارش سے پانی گر رہا کا فرشتوں نے آگے سے اتنی عظیم ہستی کر کے فرشتوں نے یہ ابو فاصل کا ہی بیٹا ہے، اپنے ہی بیٹے کو اس طرح تبدیل کیا اور قبیلے کو تبدیل سب کے سب تیرے اعلیٰ ترین عشق الہی کے ساتھ مطلب ہو اور نام دے دیا. اور اس کا اینٹی کلائمیکس ہے، اینٹی کلائمیکس ہے کہ اس کو رسول اللہ پورا ساتھ دینا چاہیے، اس کے بجائے اس کو اس کی پوسٹ نے مانا، پوسٹ لوگی کی دنیاوی کرسی کی مذہبی کرسی کی انسان کبھی مانا. اس
اس نے دیکھا پورا مدینہ میری تقریر سننے کے لیے آتا ہے، لوگ میرے نام کرتے ہیں، تقریر پڑھیں اور میرا ہر طرح سے احترام کیا جاتا ہے، اور میں ایک مانی کی شخصیت کو مدینہ ملتا ہے. لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، ایک مرتبہ کیونکہ پیغمبر کی بڑی تعریف کیا جب مفقودیہ مدینہ تشریف لے گئے. اب اس کی تقریر میں جانے کے بجائے لوگ پیغمبر کی بات سنتے اور پیغمبر کی آمد پڑھنے لگا اس کے معاملہ پر ٹوٹنے لگا، یہاں تک کہ جو ہے حکومت ٹوٹ گئی. پیغمبر کی بات سنتے ہیں اور جب تھوڑا سا مطلب ٹوٹنا تھا تو مخفیانہ طور پر رسول اللہ کی بات سنتے، لیکن جب حکومت ٹوٹ گیا اس نے رسول اللہ کی ان کے قبیلے والے نے آگے سمجھایا، اس کے بیٹے نے سمجھایا کہ بابا آپ کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے، آپ کے سامنے سنتے کے احترام کرتے ہیں، آپ کی تقریر سے ہمیں سے یاد آ گیا اور آپ کی وجہ سے سمجھا ہے. اس کے قبیلے والے نے قبیلے والے نے رسول اللہ کی بات مانتے تھے، قبیلے والے نے سمجھایا اس وقت کی کسی غلط ہوتی بڑے غلط اس لیے گناہ میں پہلے مان لینا چاہیے کہ یہ غلط پوجی ہے، اسے غلط پوجی کی سزا ملتی ہے. غلط پوجی کے کہا کہ جس رسول کی باتیں کیا کہ اللہ کے جو ہے فضیلت میں گئے یہ رسول وہ غلط رسول نہیں. کیسی بات ہے اس غلط پوجی کے پوری زندگی کو برائی کیا غلط پوجی شبہ سے نبی کو بات کرتے ہیں نا، شبہ سے نبی جو کہ مولا علی کا علم کا جگہ رہنما، لیکن جب وزیر لشکر کا ہے اور حسین کو خبر ہے حسین نے کہا کہ تم تو میرے بابا کے لشکر کا نمبر تھے، تو ہی کیا ہوگا اس نے بھی غلط ہو گئی. غلط تو جی کرے گا ہم نے کتنا نہیں چلا اس نے غلط ہو گئی کہ ہاں آپ کے بابا نے مجھ کو جادو کر دیا اور میں اگر نہیں سمجھا تو مجھے سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت تھی. اب جب میں آپ کے بابا سے دنیا سے چلے گئے تو مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی. دیکھیں کسی غلط چھوٹی انسان گناہ کرتا ہے نہ کوئی کرے گا تو ہمیشہ آنے کا راستہ بند ہے. پھر وہ حقیقت کیا ہے کبھی آ سکتا ہے ہمیشہ کوئی کرتا ہے. ایک جھوٹ کچھ پالی ہے 10 جھوٹ بولنا مطلب وہ والا طریقہ ہے. جھوٹ کو زندگی کو ایک راستہ ہے ہو گیا تو مان لو صحیح راستے پر تو صحیح راستہ آپ کی زندگی کیوں غلط غلط اس کی غلطی جس نے غلط کام کی غلط ہوتی اپنی غلط ہوتی پر آکار کیا ہے صرف اس لیے کہ اس کو مذہبی کو گرچ ہے کہ لوگ اس کو بڑی مان بڑی اہمیت دیا کرتے ہیں. اہمیت کی وجہ سے اس کو بڑا احترام کا ہو گیا کرتے ہیں بڑی نبی کو اہم کی طرف اس کے لیے خدا چلے گئے تو دو آدمی بھی جن کا عہدہ چھن گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی اور دوسرا یہی عبداللہ ابن ابی مدینہ والے سارے بزرگوں نے عبداللہ ابن ابی بہت شریف آدمی سیاسی لحاظ سے اس کو مدینہ کا بادشاہ بنایا. کہتے ہیں ہمارا بادشاہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کو بادشاہ تھا اور جب یہ بہت بڑی اس نے دھوکہ دیا اپنے ساتھی کو لے کر چلایا. عبداللہ ابن ابی اس کو مدینہ والا بادشاہ بنا ہمارے بادشاہ یہ عبداللہ ابو عامر کا ہے مذہبی رہنما وہ سیاسی رہنما
اب اس کا تاج بننے کے لیے سونے کا تاج جو ہے انتخاب سے اس تاج بننے میں تھوڑی دیر ہو. اب یہ دیکھو کہ رسول اللہ کی دین آئے جو رسول اللہ ہے اس کو سب تاج بننے اس کی بات کر رہا ہو اس کی بادشاہ تھا تو مجھے تو کتنا بس ہو گئے بہت بڑا بس ہو اور شریف انسان پلٹ کے گیا پلٹ کے ایک بار اس نے رسول اللہ کی یہ انسان ہوتا چھن جانے کے بعد ہوتا جاننا ہے ایمان ہی جاننا ہے. ایمان کو مانا کرتے ہیں ایمان کیا ہے لیکن مذہبی ہوتا چلا گیا وہ ایمان کو دنیاوی ہوتا چلا گیا تو ایمان کو وہ اچھا ہے. اللہ ابن ابی اور انتہائی شریف اور انتہائی نفیس ہے. سیدھ مدینہ والے تمام لوگوں نے پہلے اس کے بعد چلا ہے لیکن توفیقات نہیں رہے. اور اب میرے جو بعد میں خاصت بن گیا وہ بھی انتہائی تقریب بڑے انتہائی شریف کو عبادت اللہ کیا کرنے والا اسلام لیکن دیکھیں اپنے آپ کو نہیں سنبھال وہ پورا یہ کرتے ہیں غلط وہ دیکھتا رہا صحیح. کاش اگر یہ رسول اللہ کے ساتھ دے دیں تو یہ منتقل پیدا ہوتے رسول اللہ کے ساتھ دے دیں اسلام کیا ہوتا ہے یہ بہت یہ ابو میرے فاسد جو راہ پیدا تھا اس نے دیکھا کہ اب تو مدینہ میں مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے مجھے جو ہے کوئی ہنسی نہیں رہتا ہے نہ میرے قبیلے والے میری بات سنتے ہیں نہ میرا بیٹا حنظلہ میری بات سنتا ہے. سب رسول اللہ کی مجھے جا رہا یہ چلا گیا مدینہ سے مکہ. اب انسان کی آمد خراب ہو تو اثر ہو جاتی ہے غلط ایک چھوٹی سی غلطی انسان کو جانا وہ جو ہے چلا گیا مکہ اور مکہ میں جانے کے بعد ابو سفیان ابو سفیان اور ابو عامر نے ملی اور وہاں پر اسلام کے خلاف ایک پوری قوم کو بھڑکایا اور جنگ بدر کو وجود میں لانے والے ابو عامر اور ابو سفیان ابو جہل ابو سفیان اور یہ جو ہے ان کو اس طرح کے ابو عامر نے بہت بڑا انسان جنگ خندق کو بڑھانے کے انسان بڑی بڑی بڑائی کوئی جنگیں لگے ایک آدمی سے کوشش کرنے کے بعد اتنا نقصان ہوا اپنا بھی پوری قوم کا پہچان ایک غلط فیصلہ کرنے کے نتیجے میں ایک غلط پہ توجیہ کرنے کے نتیجے میں ہمیشہ جو کوئی زندگی خراب کی جاتی ہے. تو آخر میں دیکھیں اس کے اینڈ اس کی آخری کو کیسی بدترین زندگی کی آخری کو کیسی بدترین زندگی ایسے لوگوں کے آخر لوگوں کے بڑی بدتر ہو جاتی ہے اور کوئی ہمارا کہتے ہیں کہ وہ جب فرق اس کو پیاس کرتا ہے پانی پلا اتنا پانی پلانے کے بعد پیٹ پھول گیا پیٹ پھٹنے کے اتنا پانی ملے لوگوں نے کہا اب یہ پیاس اس کی طرف توجہ ختم نہیں ہو رہی ہے پیٹ پھٹنے کے اس کو کوئی تکلیف پر باہر نہیں لگے بچوں کو یہ بولنا ہے کہ پانی دے پیاس
پر توجہ کے بڑھ جائے گی اس کے لیے کیا بھول جائے آپ اسی ویٹ ایسا پڑھنے کی کہیں ایسی الگ کچھ کتاب کی اب مجھے کہا کیا تو اس کے بعد پورا واپس آیا تو خالی اس یزید کی کتاب اس میں تھی گھوڑے کے ساتھ لٹکی باقی یزید کام تھے نارون تھے لیکن سب بیماری کے اندر تھے اب عمر کو یہ اس کو بھی بہت ساری بیماری تھی ابھی وہاں جو پہنچتے تو یہ جنگ کی ایک بہت جنگ کی ایک بدل جنگ کے اندر اور گانے میں اس کا قصہ جب کسی ایک چھوٹی سی تبدیلی کہ اس نے جو ہے بجائے اس کی اپنی غلطی کو مان کے رسول اللہ کا عادی کرنے کو وقت میں پکڑا آیا اس کو ساری چیزیں لے جائیں اور مطلب ارے اتنا بڑا مقابلہ کیا شاید اچھا یہ ہے ہم لے جاتے ہیں کہ رسول اللہ کو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اب اس سے یہ ہوگا اس کے بعد مکہ میں رہنے کا پیغمبر اسلام یہاں تک کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کا مطلب یہ کہ آپ تک طائف اور طائف کے لوگ طائف کے جو ہے وہ امیر لوگ اس طرح کراچی میں کے ساتھ آپ کی دہلی میں آ جائے کہ حجاز اور عراق کے علاقے میں جو سب سے امیر ترین علاقوں طائف ہے لوگ بڑے بڑے شیر لوگ مانا اس طرح آج والے ڈیفینس کے لوگ اس طرح آئے کرتے ہیں لیکن اس بات کے تحت جو پرکار کے رسول اللہ کے خلاف وہ کسی بھی طرح رسول اللہ کو لکھ سکتے ہیں لیکن اسلام نے کبھی نہیں اور یہ تو وہ روم رومن امپائر اس زمانے کی سپر طاقت اور سپر طاقت شمار ہونے کے بعد اس رومن امپائر کے سیزن کو 500 بڑھایا رسول اللہ نے اور انہوں نے فوجیں تیار بھی کر لی جنگ تبوک کے نام جنگ تبوک ہوئی یہ اسی رومن امپائر سے ہو گئی اور وہ لاکھوں کی فوج لے کر لاکھوں کی فوج رسول اللہ کی فوج 40 ان کی فوج لاکھوں کی اور کتنا بڑا مقابلہ جب ایک آدمی کی خرابی کی وجہ سے کتنی کتنی خرابی ہے ایک آدمی بوڑھا ہو گیا کتنی خرابی سیزن کی بات آئی ایک روایت وہ ماں کی سیزن کے کبھی سے ملا یا وہ کہنائے سے ملا جس سے ملا اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو رسول اللہ پورے جنرل عرب پر عقیم ہو گئے وہ آہستہ آہستہ قوت پکڑنے جا رہے ہیں قوت پکڑنے کے آپ کے لیے بھی نام طلب کر کے رکھتے ہیں آپ کو ہونا رکھنے کے لیے اس طرح کسی اور اس طرح کام کرو اور قانون کرو اس لیے آپ کے ہمارے بھائی بات کرنا کہ ہاں یہ بات پر سنا ہے ہمارے بڑے پیچھے منافقت کے دیکھے بہت کیا کرتے ہیں اس طرح سے امریکہ آج کے ہمارے ہی لوگوں کو اس طرح مدد کرتا ہے کہ وہ پیچھے سے لے ہمارے رہتا ربنا اکبر کرے کے انتقام لیکن ہم لوگ دیکھا کہ یہ جو پیغمبر اسلام میں بڑی طاقت پڑ گئی تو غلام اللہ سامنے جنگ تبوک چکے جنگ تبوک کی اعلان ہے کہ انہوں نے موبائل کرتے پیغمبر اسلام پر مدینہ میں حملہ کیا پیغمبر اسلام نے بھی فوج مار کر شروع کی 40,000 کی فوج پیغمبر اسلام کے پیچھے اور جنگ تبوک واقعہ پوری نہیں جیسی اس لیے کہ اس
میں سب سے زیادہ منافقت کا چہرہ کھل کے سامنے، کھل کے منافقت سامنے، یہ بالکل سامنے سامنے منافقت ہے، بالکل کے سامنے ہر قدم پر منافقت جو ہے رسول اللہ کے راستے میں رکا ہوا ہے اور بڑا نہیں چنانچہ شام کے اندر لا کر کے رومن امپائر والے جہاں پر شام وہاں کے بارڈر پر اپنی علاقوں کی فوج رومن لا کے کھڑی پیغمبر اسلام ہے تو پیغمبر اسلام کی مدینہ سے لے کر کے شام کی طرف جا رہے وہ شام میں جا کر کے پہنچ جائے اور پیغمبر اسلام کہتے ہیں مدینہ سے نکلے اور جب یہ تبوک کی جگہ کا نام تھا مقام بنی لیکن پیغمبر اسلام کو پتہ تھا کہ جنگ وجود میں نہیں ہے اس لیے مولا علی کو اپنے ساتھ لے کر کے بلکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے جانشین مقرر کر کے مولا علی کو تاکہ مدینہ میں ایسا میں یہاں سے کوئی فوج دے کر اپنی سے منافقین سمجھا گیا ان کا منصوبہ بھی یہی تھا یہاں پہ پیغمبر جائیں گے اور ہم منافقین کی سے مدینہ کو ان کا منصوبہ یہی ہے پیغمبر نے جو مولا علی کو بیٹھا ہے ان کے ساتھ منصوبہ رکھا اگر مولا علی کو دلی نہ کرے تو پھر منافقین نے کیا کیا منافقین نے مولا علی کو بدنام کر پروپیگنڈا مشین کی جھوٹی آئے ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض اور ناراض ہونے کی دلیل یہ کہ اس وقت جنگ پر اتنے بڑے سپاہی ہونے کے باوجود جنگ پر مولا علی نہیں لے جا رسول بلکہ بچوں اور بیماروں کے درمیان چھوڑ دیا بس ان کی عبادت کرنے کے لیے جو ہے چھوڑ دیا دیکھو بچوں کی طرح وہ رکھتی ہے بچوں اور عورتوں میں رکھتی ہے یہ ایسے شروع ہے اور جو ہے مولا علی کے خلاف آپ پکڑنے لگے خاص طور ان کی منافقات عورتیں بھی پورے مدینہ میں زیادہ اور ہر علاقے میں حکومت ہے پیغمبر اسلام مدینہ سے ایک فرسخ کے جا کر ٹھہر گئے اور بڑا گانا مولا علی پلٹ کر کے مدینہ سے پیغمبر اسلام کا اور جانے کے بعد یا رسول اللہ یہ لوگوں نے جو ہے مجھ پر الزامات لگائے کہ مولا علی سے رسول اللہ ناراض ہو گئے اور بچوں اور مجھے چھوڑ کے جا رہے تھے اور مجھے رسول اللہ نے وہ دور کرنا چاہتے ہیں جنگ حصہ نہیں لینا دینا چاہتے مسئلے کے واپس چھوڑ گئے بہت بڑا پروپیگنڈا مشکل ہے اور مجھے ذریعے آئے پورا مدینہ میں بیٹھے تھا کیا ایک مطلب سب کے سامنے جب ساری فوج کے سامنے جب کہا یا علی ہمارا صاحب یا علی انت وحی بمنزلت قارون بن موسیٰ الا انه لا يحب کیا تو اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت اس سے بڑی ہے تو ہارون کی نسبت جو ہے موسیٰ سبحان اللہ مگر یہ کہ جو ہے میرا بات تو نہیں آنے والا موسیٰ نہیں آنے والا اتنا بات جو ہے ہارون کی نسبت موسیٰ سے کوئی معنی نہیں اس لیے جو ہے یہ حدیث اس کو ہمارے منافقین نے دیکھا کہ ہمارا سارا پروپیگنڈا رسول کی اس حدیث کے سے سارا پروپیگنڈا ختم سب کے سامنے جو یہ بات رسول اللہ نے کہی پھر رسول اللہ کی اجازت سے پھر دوبارہ مدینہ میں رہے پیغمبر اسلام رشتہ بھی نہیں کرتے یہ اجازت ہے کہ تبوک کی پتہ چلا کہ رومن امپائر کے جو کمانڈر چیف تھے سیزر اس کے پاس
یہ مشرقین مکہ کا ایک وفد پہنچا جس میں عمرو عاص وہ بھی پہنچا تاکہ رسول اللہ کے خلاف جو ہے اور بھڑکائے ہوئے تاکہ جو ہے یہ رومن امپائر رسول اللہ کو یقینی طور پر ملا کرتے تھے بھڑکانے کے لیے مکہ سے ایک بڑے وفد کیا تھا عمرو عاص بولنے کو بہت تیز اب بتا آپ کے شام کا راستے راستہ وہاں پر پہنچا پہنچنے کے بعد وہاں پر گورنر چیف جو رومن امپائر تھا اس سے کہا یہ اب جو ہمارے درمیان اختلاف ہو رہا ہے جو ہمارے کوئی قوم کا کر دیا ہمارے میں سارے کر دیا تمام ہوتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں یہ آپ کے بہت دعوت ہوتی ہے تو اس سیزن میں پوچھا کہ وہ آدمی کے ساتھ کون لوگوں کا سکون کے ساتھ کون لوگ نبی کے ساتھ کافی لوگ ہیں غریب لوگ ہیں غلام لوگ ہیں یتیم محتاج لوگ ہیں غریب لوگ ہیں اچھا ایسا ہے تو کوئی وہ سچا نبی اس لیے کہ سچے نبی کی پہچان یہ ہے کہ اتنا غریب لوگ ہوتے ہیں غلام لوگ ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں تو الٹا ہوگا اسی کا خود دیکھو اللهم صل على محمد دشمنوں کی جو اس الٹی تبدیل کرنے کے لیے اللہ جب چاہتا ہے تو یہ الٹے کام سیکھتے ہوتے ہیں اور بالکل مسلمان اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے بادشاہ اور پادریوں کو سمجھایا کہ سچا نبی آیا اور ہم سب کو جو ہے اس کی اطاعت کرنا چاہیے تو ہم اس کے تابع ہوئے ہماری حکومت کو کیا والے ہیں تو سیدھا جو ان کی پادری ہوتی ہے ان کی بات آئے گا خبردار کرنے سے بات نہیں تو ہم فوج کے جو ہونے سے ہٹا دیں ایسی بات نہیں کریں تو وہ کیا کریں گے اور اس نے ایک بڑا کام سیزر نے رہے کام کیا کہ انہیں بچھڑ گئے اور ہٹنے کے بعد اس نے اپنی فوٹو کو پہلووں سے لڑانے کے لیے وہ فوری واپس لے کے گئے تاکہ جب دیا اس لیے چاہیے لوگوں کو کی اور بڑا خطرہ صبح طاقت سے بیٹھا اور یہ ابو عامر کی اس لیے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نقصان کرتا پھر انشاءاللہ اور پیش کریں گے اس نے آخر میں کیا کیا عام انجام دیے تھے اور اس کا اپنا حشر کیا لیکن آپ دیکھیں ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی جان مال اپنی عزت اسٹیٹس بتانے مقام بتانے کے پیچھے ہے تو اسی تباہی ہو جائے دنیا میں گئی آسمان لیکن اس کے بعد کربلا والوں نے مظلومیت کے باوجود ایمان اپنا بھی بچا ان سے نسلوں کا بھی ایمان اور صحیح شریعت کو اسلام ورنہ تو جو ہے وہ سب لوگ یزید کو اپنی نہیں کہہ رہے ہیں پھر بات کریں باقی بات پورے دنیا اسلام سب کے سب جو یزید کو سب بک چکے ہیں ختم ہو گئے جہاں پر جمعے کی نماز ان کو پڑھا دینے کو کہنے والا تھا ایک قریش کو ہم بیان شراب پیلی اور پہلے جنان پیلی اور وہ قریش کو جو ہے صبح کی نماز کے اندر امامہ بیان کر کے صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں کھڑا کر دیا جائے اور پھر کوئی بھولنے والے کو قریش نماز پڑھا چلی گیا وقت میں اور ولید جیسے لوگ آ کر محراب میں پوری رات شراب کی طرف اور محراب میں قید کر دیا شراب غفلت کا عالم تھا کہ کوئی انہیں ہٹا نہیں تھی وہ سوئے بیٹھے ہیں سمانا کو لگا ہی ہے لیکن کربلا میں لوگوں نے کربلا کے بعد 63 وہ انقلابات پیش آئے کہ جس میں جو ہے ظالموں کے خلاف جو ہے انقلاب ایک تو مختار اس طریقے سے جو ہے کئی لوگوں نے جو ہے ظالم حکمرانوں کی مخالفت کیا یہ سیکھا مولا حسین کے انقلاب سے جو ہے کربلا والوں نے ایمان کو بنایا
کربلا والوں نے صحیح اسلام سے پیش کیا، کربلا والوں کا تمہیں اتنا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نسل بعد نسل قیامت تک لوگ ایمان کربلا والوں لیکن یہ بڑی قربانیاں تھیں، بڑا اخلاص چاہیے، تب جا کے اور انسان میں قربانی دینے سے نتائج آیا۔ آمین۔ مولا عباس وہ شخصیت کی جو بھی آج اور بیویوں کے دل کا سہارا تھی، بلکہ عرب کے شاعر نے یہ کہا اليوم استجار آج کے دن وہ ہے کہ جب ہدایت جناب حسین عباس کی شاعر نے شعر لکھنے کے بعد ایک مرتبہ وہ اس شعر لکھنے کے بعد دوبارہ پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ میں نے مولا عباس کی شان میں سلام کرتے کرتے مولا حسین کی توحید اور مولا حسین کی توحید کو نظر ہے کہ عباس ہے وہ جتنے کہا حسین کو امام ہوتے ہیں مگر حسین کو بھی کہا نہیں ہوئے مولا حسین عباس کی بنانے کیسے ہوتا اس لیے شاعر نے اپنا مسئلہ کہنا بند کر دیا اور شاعر دوست ہوتا ہے ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ حرم امام حسین نے اور کیا دیکھا حسین کا حرم خالی کا لوگوں نے پوچھا کیا ہے مولا حسین کا حرم یہ مولا حسین کا حرم تو کبھی خالی نہیں ہوگا تو وہاں کے خاتموں نے بتایا کہ آج مولا حسین کو عباس کے ہونے لگے مولا عباس کے ہونے لگے آپ نے دیکھا ایک مرتبہ شاعر ذکر کر کے مولا عباس کے ہونے میں لگا اور جانے کے بعد ایک مرتبہ موٹا والا عباس کے روزے کو دیکھا کہ مولا حسین کو مولا عباس کے سرانے کھڑے ہو کر کے مولا عباس کا زیارت نامہ پڑھ رہے اور زیارت نامہ پڑھنے کے بعد مرتبہ شاعر پر نگاہ پڑی، شاعر کو قریب بلایا اور بلا کر کے کہا اے میرے بھائی کی وصیت کرنے والے تو نے وصیت کہا تھا اس کے بعد میرے بھائی کو وصیت کرنے کے چھوڑ اس لیے مولا عباس کی شرط میں وصیت کرنے کے مولا آپ کی توحید ہو رہی تھی اس لیے میں نے وصیت کرنا مناسب نہیں سمجھا نہیں مولا رسول سے پہلے حقیقت کہا کہ دنیا کو اتنا سمجھتا آیا عباس سے کیا مولا آتے مولا حسین کی خدمت کے سب سے پہلے مجھے اجازت دی ہے اور کر جانے کے مولا حسین عباس کی کرنے اوپر لشکر کیا اور کسی اجازت دی یہاں تک یہ سوال ہے بنی ہاشم کی شہادت واقع ہوئی ایک بندوں والا قوم حسین بتا مولا تو اجازت دے دے جیسے ہی مولا حسین نے کہا کہ تمہیں لشکر کیا رہا میں کیسے اجازت دے مولا عباس نے کہا مولا میرے سپاہی آ رہے ہیں اس کا میرے بابا کی شادی ہو گئی میں اجازت نہیں دے سکتا
کوڑ میں اٹھا کہ مولا حسین کی عزت بڑھتے آئے، مولا حسین کی عزت بڑھتے آئے، مولا حسین کی عزت بڑھتے آئے، حسین کی گھر کا نام سکینہ کو پاس دے گا جب تک مولا حسین نے کہا سمجھ میں جاؤ تم سے بڑھ دے گا سکینہ نے کرتا ہے پہنچے علم پہلے بچے سکینہ آرام جو آجاؤ پانی کے لئے چل گیا ہے پانی آئے سارے بچے پورے لئے جمع ہو گئے مولا پاک نظر آتے مولا پاک کو دیکھتے اور پاک نظر آتے علم پر جناتی مطلب بچوں کی جو ہے علم آگے پڑھتا ہے پانی کا مشکل کا بھرا ہوا کسی ہوئی مطلب علم دائم طرف جھکا میری چھوڑی کے پاس علم پھر سمجھ گیا آیا سانس پر ہو گیا پھر پرانے طرف علم جھکا پھر پاس میں علم سمجھ گیا جو کیا پھر گیا لیکن مطلب دیکھا کہ علم زمین کی طرف آئے علم کرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم رسول اللہ مولا حسین اللہ ان کے سر رہی آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی اس نے کہا میں کربلا کو آیا اور بڑا سے کہا ہمارے ساتھ تو عرب کا مانا ہو کہ آرام کرتا آرام کرتا لیکن اصل جواب نہیں
کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا سارے اور سندر جانا لیکن سوچ رہا شروع کیا کہ اللہ کی طاقت کا راز کیا ہے آج سوچتے ذہن مشکل سے مشکل اشارہ دیا یہ سن سے رہا مشکل پانی پہلا عباس کیا علی اصغر کو جناب اس کا مانا حسین سے شادی فرمایا اسی لیے جیسے مدینہ مروائے حرم کہتا ہے ایک دن میں نے دیکھا محل بنی ہاشم کے سیاہ پوش کی آتی ہے اور آنے کے بعد جنت الرحیم شہزادی فاطمہ زہرا اور اپنا آپ کو گرا دیتی ہے اور گرانے کے بعد کہتی جاتی ہے شہزادی فاطمہ آپ کو آج کے پھر آپ کو غصہ دینے والی اور اپنے کسی سے کہا خاتون کو اتنا بھی نہیں پتا پاس بیٹا نہیں بیٹا ہے اس مرمان سے سامنے والے